اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه علی الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اب اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کے ایک طرف مائل ہو جانے یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے اور ان میں آپس میں اصلاح کرا دے اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وصیت کی وضاحت۔ اس آیت میں ماں باپ اور قرابہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا، ٹھیک قول یہی ہے، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بے وصیت لے لے گا۔ سنن وغیرہ میں حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ مسند احمد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا، اوروں کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی، پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئیں اور ایک تہائی مال میں وصیت کا اختیار باقی رہا۔ اس آیت کے حکم کے منسوخ کرنے والی آیت للرجال نصیب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب، حسن، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، اکرمہ، زید بن اسلم، ربیع بن انس، قتادہ، صدی، مقاتل بن حیان، طاؤس، ابراہیم نخعی، شری، ضحاک اور زہری رحم اللہ، یہ سب حضرات بھی اس آیت کو منسوخ بتلاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے تعجب ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اور ابو مسلم اصفہانی سے یہ کیسے نقل کر دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم پر وہ وصیت فرض کی گئی جس کا بیان آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ہے، اور یہی قول اکثر مفسرین اور معتبر فقہا کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے اور جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، مسروق، طاؤس، ضحاک، مسلم بن یسار اور علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ میں کہتا ہوں سعید بن جبیر، ربیع بن انس، قتادہ اور مقاتل بن حیان رحم اللہ کا بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان حضرات کے اس قول کی بنا پر پہلے فقہا کی اصلاح میں یہ آیت منسوخ نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ میراث کی آیت سے وہ لوگ تو اس حکم سے مخصوص ہو گئے جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا، اور جو اس سے پہلے اس آیت کے حکم کی روح سے وصیت میں داخل تھے، کیونکہ قرابت دار عام ہیں، خواہ ان کا ورثہ مقرر ہو یا نہ ہو، تو وصیت ان کے لیے ہوئی جو وارث نہیں، اور ان کے حق میں نہ رہی جو وارث ہیں۔ یہ قول اور بعض دیگر حضرات کا یہ قول کہ وصیت کا حکم ابتداء اسلام میں تھا اور وہ بھی غیر ضروری، دونوں کا مطلب قریباً ایک ہو گیا۔ لیکن جو لوگ وصیت کے اس حکم کو واجب کہتے ہیں اور ربانی عبارت اور سیاق و سباق سے بھی ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ منسوخ ہی ٹھہرے گی، جیسے کہ اکثر مفسرین اور معتبر فقہاء اکرام کا قول ہے۔ پس والدین اور وراثت پانے والے قرابہ داروں کے لیے وصیت کرنا بالاجماع منسوخ ہے، لیکن بلکہ ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ آیت میراث کا حکم مستقل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واجب و فرض ہے، فروض اور اسبات کا حصہ مقرر ہے، اور اس سے اس آیت کا حکم کلیہ اٹھ گیا۔ باقی رہے وہ قرابہ دار جن کا کوئی ورثہ مقرر نہیں، ان کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ کچھ تو حکم اس آیت سے بھی نکلتا ہے، دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں صاف آ چکا ہے، صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز اور وہ وصیت کرنی چاہتا ہو کہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے ہوئے گزارے۔ راوی حدیث حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے فرماتے ہیں اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تو ایک رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری۔ قرابت داروں اور رشتہ داروں سے سلوک و احسان کرنے کے بارے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو جو مال میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک و صاف کروں گا اور تیرے انتقال کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا۔ خیرن سے مراد یہاں مال ہے، اکثر جلیل القدر مفسرین کی یہی تفسیر ہے۔ بعض مفسرین کا تو قول ہے کہ مال خواہ تھوڑا ہو خواہ بہت وصیت مشروع ہے، جیسے میراث تھوڑے مال میں بھی ہے اور زیادہ میں بھی۔ بعض کہتے ہیں وصیت کا حکم اس وقت ہے جب زیادہ مال ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریشی مر گیا اور 300-400 دینار اس کے
ورثے میں تھے اور اس نے وصیت کچھ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ رقم وصیت کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان طرح کا خیرہ فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک بیمار پرسی کو گئے، اس سے کسی نے کہا وصیت کرو تو آپ نے فرمایا وصیت خیر میں ہوتی ہے اور تو کم مال چھوڑ رہا ہے، اسے اولاد کے لیے ہی چھوڑ جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 60 دینار جس نے نہیں چھوڑے اس نے خیر نہیں چھوڑی، یعنی اس کے ذریعے وصیت کرنا، اس کے ذمہ وصیت کرنا نہیں۔ طاؤس 80 دینار بتلاتے ہیں، قتادہ 1000 بتلاتے ہیں۔ معروف سے مراد نرمی اور احسان ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں وصیت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس میں بھلائی کرے، برائی نہ کرے، وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسراف اور فضول خرچی نہ کرے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھے کی اجازت دیجیے، فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 کی اجازت دیجیے، فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، وہ یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے کہ اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کے لوگ 1/3 سے ہٹ کر 1/4 پر آ جائیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی رخصت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ 1/3 بہت ہے۔ مسند احمد میں ہے حنظلہ بن جزیم بن حنفیہ کے دادا حنفیہ نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلتے تھے 100 اونٹوں کی وصیت کی۔ ان کی اولاد پر یہ بہت گراں گزرا، معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقے میں 5 دو، ورنہ 10 دو، ورنہ 15، ورنہ 20، ورنہ 25 دو، ورنہ 30 دو، ورنہ 35 دو، اگر اس پر بھی نہ مانو تو خیر زیادہ سے زیادہ 40 دو۔ پھر فرمایا جو شخص وصیت کو بدل دے، اس میں کبھی بیشی کر دے یا وصیت کو چھپا لے، اس کا گناہ بدلنے والے کے ذمہ ہے، میت کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی وصیت کی اصلیت کو بھی جانتا اور بدلنے والے کی تبدیلی کو بھی۔ نہ اس سے کوئی آواز پوشیدہ نہ کوئی راز۔ حیف کے معنی خطا اور غلطی کے ہیں، مثلا کسی وارث کو کسی طرح زیادہ دلوا دینا، مثلا کہہ دیا کہ فلاں چیز فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیچ دی جائے وغیرہ۔ اب یہ خواہ بطور غلطی اور خطا کی ہو یا زیادتی، محبت و شفقت کی وجہ سے بغیر قصد ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو یا گناہ کے طور پر ہو تو وصی کو اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں۔ وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے تاکہ میت بھی عذاب الہی سے بچے اور حقداروں کو حق بھی پہنچے اور وصیت بھی شروع کے مطابق پوری ہو۔ ایسی حالت میں بدلنے والے پر گناہ یا حرج نہیں، واللہ عالم۔ ابھی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی میں ظلم کر کے صدقہ دینے والے کا صدقہ اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح موت کے وقت گنہگار کرنے والے کا صدقہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں بھی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں ولید بن یزید جو اس حدیث کا راوی ہے اس نے اس میں غلطی کی ہے، دراصل یہ کلام حضرت عروہ کا ہے۔ ولید بن مسلم نے اسے اوزاعی سے روایت کیا ہے اور عروہ سے آگے سند نہیں لے کے گئے۔ امام ابن مردویہ میں بھی یہ ایک مرفوع حدیث اور روایت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وصیت کی کمی بیشی کبیرہ گناہ ہے، لیکن حدیث کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ اس بارے میں سب سے اچھی وہ حدیث ہے جو مسند عبد الرزاق میں روایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنم ہی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں سے گنتی کو پورا کر لے۔ طاقت رکھنے والے فدیہ میں مسکین کو کھانا دیں اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ روادار روزہ اور صلاۃ۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو، اور روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجاوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے، ردی اخلاق اور بےہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرما دیا گیا ہے، اس حکم کے ساتھ تم تنخواہ نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضے کی بجاوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، جیسے اور جگہ ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی یہاں بھی فرمایا کہ تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح
روزہ تم سے پہلے گزرنے والوں پر تھے۔ روزے سے بدن کو پاکیزگی ملتی ہے اور عمل شیطانی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں تم میں سے جسے نکاح کی طاقت وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ وہ روزے رکھے۔ اس کے لیے جو جوش کو سرد کر دیتے ہیں۔ پھر روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ یہ چند دن ہی ہیں تاکہ کسی پر بھاری نہ پڑے اور ادائیگی سے قاصر نہ رہ جائے، بلکہ ذوق و شوق سے الہی فریضہ کو بجا لائے۔ پہلے تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہوا اور اگلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کا مفصل بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، قتادہ، ضحاک رحم اللہ کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بدلا، اور ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلی امتوں پر بھی 1 مہینہ کامل کے روزے فرض ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض ہے۔ حضرت ابن عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس حالت میں روزے چھوڑ دے، مشقت نہ اٹھائے، اور اس کے بعد اور دنوں میں جبکہ یہ عذر ہٹ جائیں قضا کر لیں۔ ہاں ابتدا اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر بھی ہو اسے بھی اختیار تھا، خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، مگر فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر ایک سے زیادہ کو کھلائے تو افضل تھا، وہ روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، مجاہد، طاؤس، مقاتل رحم اللہ وغیرہ یہی فرماتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کی اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں۔ پہلے تو 16-17 مہینے تک مدینہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی۔ پھر قد نرا والی آیت آئی اور مکہ شریف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو پکارتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اسے آخر عاجز آ گئے۔ پھر ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا، لیکن وہ خواب گویا بیداری کسی حالت میں تھا کہ ایک شخص سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوبارہ یوں ہی اذان پوری کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھاؤ، وہ اذان کہیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ دوسری روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے تھے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا کچھ رکھتے ہو چکی ہیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا تھا کہ کتنی رکھتے ہو چکی ہیں، وہ جواب دیتا تھا کتنی رکھتے پڑھ لی ہیں، وہ اتنی رکھتے ادا کرتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ میں حضور کو جس حال میں پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکی ہوئی رکھتے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا حضرت معاذ نے تمہارے لیے اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اب یوں ہی کیا کرو۔ یہ 3 تبدیلیاں تو نماز کی ہوئیں۔ روزوں کی تبدیلیاں سنیے۔ اول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کتب علیکم الصیام نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کیے۔ دوسرا ابتدائی یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ پھر یہ آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں وہ روزہ رکھا کرے، پر جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اور اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ہاں بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ابتدا میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا، سو گیا تو پھر گویا رات کو ہی جاگے، لیکن کھانا پینا اور جماز کے لیے منع تھا۔ پھر سرما رضی اللہ تعالیٰ نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ دیا۔ ادھر یہ واقعہ ہوا تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے مجامت کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حسرت افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ثم اتموا الصیام الی اللیل تک نازل ہوئی، اور مغرب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامت کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا، جو چاہتا رکھ لیتا، جو نہ چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتدا اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا
کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکو سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور یہ منسوخ ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے منسوخ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں، مراد سے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان میں گیا، دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ بے طاقت بوڑھے بڑے کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں ایسے بوڑھے بڑے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو روزہ نہ رکھیں، اور نہ ان پر قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو آیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، ہمیں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں لہٰذا یہ بھی مثل بچے کے ہے، نہ اس پر کفارہ ہے نہ اس پر قضا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اس کے ذمے کفارہ ہے، اکثر علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جسے روزے کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے دے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں سال 2 سال تک روزہ نہ رکھا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلا دیا کرتے تھے۔ مسند ابو لیلہ میں ہے کہ جب حضرت انس روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت روٹی تیار کر کے 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا کرتے۔ اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں جب انہیں اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، علماء میں سخت اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں اور جب خوف ہٹ جائے قضا بھی کر لیں، بعض کہتے ہیں صرف فدیہ ہے قضا نہ کریں، بعض کہتے ہیں قضا کر لیں فدیہ نہیں ہے، بعض کا قول ہے کہ نہ روزہ رکھیں نہ فدیہ نہ قضا کریں۔ امام ابن کثیر نے اس مسئلے کو اپنی کتاب الصیام میں بسط و تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ فالحمدللہ بظاہر یہی بات دلائل سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ یہ دونوں ایسی حالت میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کریں نہ فدیہ دیں۔